تین حضرات، ہم آج بات کر رہے ہیں عمار بن یاسر کی۔ آج ان کا عرس ہے اور 9 صفر یاد رکھیں۔ ہم نے اپنے اولیاء کو تو یاد رکھا ہے اور رکھیں گے انشاءاللہ، لیکن ہم اصحاب والے بھی ہیں، ہم اہل بیت والے بھی ہیں، تو ہم نے ان ہستیوں کو بھی یاد رکھنا۔ میں بالخصوص ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ان مقدس ہستیوں سے آگاہی دینی چاہیے۔ اب مفتی شاہد صاحب کے پاس میں جاتا ہوں اور مفتی صاحب سے پوچھتا ہوں، مفتی صاحب جب بندہ، جیسے بات ہم ترتیب سے چل رہے ہیں، تقوی، طہارت، مشکلات آتی ہیں، پھر اس کے بعد آتا ہے کہ بندے کا مزاج جو ہے ڈیولپ ہوتا ہے، حسن اخلاق آتا ہے، لوگ بات کرتے ہیں، پھر استقامت آتی ہے، قناعت آتی ہے۔ جو خوبیاں کسی کے رنگ میں رنگنے کے بعد آتی ہیں، ان خوبیوں کا ذکر فرمائیں آپ۔ اس وقت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوائل سے اسلام قبول کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کو بہت قرابت نصیب ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام میں بھی مشہور تھا کہ حضرت عمار ہر وہ کام کرتے ہیں جو انہوں نے سرکار کو دیکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق اور آپ کے اعمال سے جھلکتا تھا، جیسے آپ نے صلاۃ الاوابین کا تذکرہ کیا، گویا کہ یہ وہ نماز ہے جو ہم تک پہنچانے والے بھی حضرت عمار بن یاسر ہیں۔ خود کرتے تھے، لوگ دیکھتے تھے اور آپ پھر وضاحت اور پھر وضاحت کرتی آپ، یعنی وہ ہیں جو عبادت میں تو آپ کا نام ہی بہت بڑا ہے نا، اور آپ کا کمال ایسا تھا کہ زہد ہو یا تقوی ہو، یہ تو آپ کی مثال تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے زمانے میں 21 ماہ کے بعد، جیسے آپ نے انٹرو میں کہا، جب آپ نے ان کو ٹرانسفر کیا اور اس عہدے سے ہٹا کے کسی اور ذمہ داری پہ، تو آپ چل کے آئے اور فرمایا کہ عمار، میں نے آپ کو اس عہدے سے معزول کیا ہے یا شفٹ کیا ہے، آپ نے برا تو نہیں منایا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی۔ وجہ کیا بنی معزول کرنے کی؟ وہ جو ہے، وہ جس بڑے صحابی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو آپ، ویسے بھی آپ کا مزاج یہ تھا کہ آپ وقت کے بعد چینج کر دیتے تھے، ذمہ داریاں چینج کر دیتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج دیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمار سے جب پوچھا نا، تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے مسکرا کے کہا کہ عمر، جب میں گورنر نہیں تھا تب بھی میں عمار تھا اور آج بھی میں عمار ہوں، مجھے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ اب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا مزاج ہو، ایک صاحب آئے، انہوں نے اپنا گھر نیا ہمارے یہاں تھوڑا سا وہ پڑ جائے تو کہتے ہیں برتن چھوٹا، چیز زیادہ ڈل گئی ہے، لوگ اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا حضور، میں نے گھر بنایا ہے تو آپ سے افتتاح کروانا، آپ ذرا گھر دیکھیں آ کے تو کیسا ہے، آپ دعا کر دیں۔ آپ تشریف لے گئے اور دیکھا، بڑا پیارا گھر ہے، خوبصورت ہے۔ آپ نے قیام کر لیا، کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر۔ تو اب وہ جب سارے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عمار اب کیا کہتے ہیں، کیونکہ آپ بڑی عمر کے بھی تھے اور بڑے مقبول صاحب بھی تھے۔ حضرت عمار کچھ دیر کے بعد آپ نے اشارہ فرمایا یہ گھر تو عارضی ہے، اصل گھر تو آخرت کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جہاں تک تیرے گھر کی تعریف کا ہے، جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، یہ بہت اچھا ہے، بہت پیارا ہے، اس کے در و دیوار رہنے کے قابل ہیں، لیکن گھر تو آخرت کا گھر ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، آج ہمارے ہاں خوش آمدی ٹولہ ایسا ہوتا ہے کہ جو چھوٹی سی چیز کو دیکھ کے بس اس کے لیے کیا سے کیا نہیں کہہ دیتا، اور ان ہستیوں کا کمال تھا کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ برا ہے، اچھا نہیں ہے، ہمارے ٹھیک ہے، لیکن اس پہ فوکس کرنے کی بجائے آخرت پہ فوکس کیا جائے۔ تو یہ آپ کا زہد، آپ کا تقوی۔ اب ذرا غور کریں، انہی کے ساتھ جنگ یمامہ میں ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جب جنگ یمامہ میں افراتفری مچ گئی تھی، تو آپ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے تو اپنے جو شرکاء تھے، جو اس وقت مجاہد تھے، سب کو قائل کیا کہ آپ ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہیں، یہاں سے آئیں لڑیں، اور لڑتے لڑتے آپ کا نا کان کٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کریں، کس ہستی کا کان کٹا جس کا سارا بدن ہی لہو لہان ہوا کرتا تھا، جن کی عظمت میں قرآن پاک کی جن کی شان میں قرآن نازل ہوتا ہے۔ جب کان کٹا نا تو کسی نے کہا کہ عمار کا کان کٹ گیا، تو عمار خوش ہے، میں وہ ہوں جس کا کان اللہ اور اس کے رسول کے لیے کٹا۔ ذرا غور کریں، ہمیں تو اپنے معاملات میں چھوٹی سی تکلیف آ جائے تو ہم واویلا کرتے ہیں، اور وہ اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی کہا کرتے تھے یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ ہم تو ایک دن 5 نمازیں پڑھ لیں تو کہتے ہیں لوگ ہمیں نمازی کہنا شروع کرتے ہیں، اور وہ تھے جو سارا رات نمازیں پڑھتے تھے اور لوگوں کو پتہ نہیں چلنے دیتے۔ اللہ اکبر۔
تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد، تقوی، حسن اخلاق، آپ کا مزاج، متحمل مزاج،